السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم فقہنا فی الدین، اللهم فقہنا لما تحب وترضى۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے، جمعہ کا مبارک دن ہم لوگوں کو نصیب کیا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے، بہت ساری خیر و برکت اس دن میں رکھی ہے۔ تمام دنوں کے سرداروں میں سے یہ دن سردار ہے، اور دنوں کا سردار، اور بہت ساری خیر و برکت اللہ تعالیٰ اس میں جو ایک لمحہ دعا کی قبولیت کا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہم کو نصیب کرے کہ اس میں ہم اپنے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے خیر کی دعا مانگے، اپنے تمام امت محمدیہ کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے کو کامیابی عطا فرمائے، اور تمام جو مومنین مومنات ہیں اللہ تعالیٰ ان پر کسی ایسے حکومت کو اور کسی ایسی قوت کو مسلط نہ کرے جو ہم پر رحم نہ کرے۔ ربنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ افرأیت افرأیت الذی تولی، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو منہ موڑ گیا، یعنی اللہ کے دین سے، اللہ کی بات سے جو منہ موڑتا ہے، کیونکہ یہ مکی صورت ہے تو خطاب مشرکین مکہ سے ہے، ان کے ہی بارے میں ہے، ان سے ہی ساری چیزیں کہ تم جو کر کے کہا گیا ہے، تم ہنستے کم ہو، تم روتے کیوں نہیں، تم ہنستے کیوں ہو، تو یہ ساری چیزیں اس نے کیا کیا؟ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو منہ موڑ گیا؟ یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن پڑھ کر سناتے تھے تو ان کا حال کیا ہوتا تھا؟ جو اللہ کی اطاعت، رسول کی رسالت اور نماز کی پابندی سے منہ موڑے، انہیں جھٹلائے اور حق کو نہ مانے، ان کی برائی ہے، ان کی خرابی ہے۔ تو یہاں پر صرف یہ نہیں ہے کہ اس نے یعنی قرآن کو سنا اور منہ موڑ کر چلا گیا، بلکہ جو اللہ کی اطاعت سے، اللہ کے رسول کی بات سے، اللہ کی رسول کی رسالت سے اور نماز کی پابندی سے بھی منہ موڑے، انہیں جھٹلائے اور حق کو نہ مانے، ان کی بھی خرابی ہے، ان کی بھی بربادی ہے۔ وَآتَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، اور دیا تھوڑا سا اور روک دیا تھوڑا سا، یعنی دے کر ہاتھ روک دیا۔ یہاں ایک شخص کی بات، جو کوئی بھی ہو سکتا ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں ہم کتنا دیتے ہیں اور کتنا روکتے ہیں اپنے لیے۔ عقدہ وہ زمین جس کا کھودنا مشکل ہو۔ عقدہ کا لغوی معنی کیا ہے عربی میں؟ کہ وہ زمین یا وہ کنواں جس کا کھودنا مشکل ہوا۔ کنواں کھودنے والا جب بیچ میں کوئی چٹان آ جاتی ہے تو وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، آگے کھود نہیں پاتا ہے کہ آگے نہیں ہم کھود سکتے۔ یہ مثال دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو نیکی کا کوئی بھی کام بڑے شوق سے تو شروع کرتے ہیں، بڑے جوش سے شروع کرتے ہیں، پھر اگر بیچ میں کوئی ذرا سا بھی مشکل، ذرا سا بھی رکاوٹ، ذرا سا بھی پریشانی آئی تو ہاتھ روک لیتے، نہیں ہم لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، ہم لوگوں کو بہت مشکل لگتا ہے پڑھنا پڑھانا، ٹائم نکالنا، اور ہمارے لیے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کر سکیں۔ تو یہ سارے کیا ہے؟ شیطانی وسوسے ہیں، اور کام کو بیچ میں ہی چھوڑ دیا، اس کو پائے تکمیل تک نہ پہنچانا، اپنا وقت، مال، قوت، علم، صلاحیت، جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹیلنٹ دیا تھا، اس کو کیا کیا؟ اس نے روک دیا اللہ کی خاطر۔ دنیا کی خاطر ہم نہیں رکتے نا کسی حد تک کہ اتنا کما لیا بس اب اور نہیں آگے کرنا ہے، نہیں، دنیا میں تو اور بھی کوئی ایک ڈگری مل گئی تو پی ایچ ڈی کریں گے، پی ایچ ڈی کر کے پھر اس کے بھی آگے کریں گے، اور یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے، دنیا میں تو یہ۔ اور دین کے معاملے میں ذرا سا کوئی رکاوٹ آئی تو اپنے آپ کو بالکل تھام لیتے، روک لیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی بتایا، اور اصل چیز یہاں پر روکنا کیا ہے؟ مال کا، یعنی اللہ کی یہ راہ میں آیت مال نمبر کون خرچ سی ہے؟ ہاں، آیت نمبر آیت نمبر چل رہی ہے ابھی 33 34 کی تفسیر چل رہی ہے۔ تو یہاں پر جو آیت ہے، آیت میں اصل معنی کیا ہے کہ اس نے دیا تھوڑا اور روک دیا زیادہ۔ تو یعنی اللہ کی راہ میں مال نہ خرچ کرنا اور بخیل بن جانا، اور سنگ دلی سے نصیحت مان کر ہی نہ دینا۔ کبھی کبھار تھوڑی بہت بات مان لی، پھر ہاتھ جھاڑ کر الگ ہو گیا، جیسا کہ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ جیسے کنواں کھودنے والا جب کنواں کھودتا ہے تو اس کا کیا کرتا ہے کہ جب اس کے بیچ میں کوئی رکاوٹ آتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کو
چھوڑ دیتا ہے. یعنی تھوڑا سا کام کیا تھا کہ بیچ ہی میں ہاتھ اٹھا کر جھاڑ کر کھڑا ہو گیا. تو بخل کی یہاں مذمت کی گئی ہے آیت نمبر 35 میں کہ بخل کی مذمت ہے، یعنی کیا بخیل کے پاس علم غیب ہے جس کی وجہ سے وہ آئندہ کے واقعات دیکھ رہا ہے، کہ اگر میں نے روپیہ پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالا تو فقیر ہو جاؤں گا، اس ڈر سے خرچ سے ہاتھ روک کر نیکی کا سلسلہ کاٹ دیتا ہے. ظاہر ہے یہ بات تو ہے ہی نہیں، غیب دان تو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ خیرات و حسن سلوک سے اس لیے رکا ہوا ہے کہ اس کی طبیعت میں بخل ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال رضی اللہ عنہ سے، بلال خرچ کرتا رہے اور عرش والے کی طرف سے کمی کا اندیشہ نہ کر. قرآن میں دوسری جگہ سورہ سبا آیت نمبر 34 to 36 میں کہ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس کا بدلہ دیں گے، اور وہ بہترین روزی رساں ہیں. جیسے ہم لوگوں نے بھی حدیث یاد کی ہے نا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا توکی فیوکی علیہ، خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا. تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی ہے کہ کبھی بھی تنگی بھی ہے تو کبھی یہ نہیں سوچے کہ ارے اتنا ہی سا تو ہے اس میں سے کیا دوں. نہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا ہے کہ ہمارے پاس تنگی ہے، تو اس میں سے بھی خرچ کرنا یہ بھی کیا ہے، اللہ کو پسندیدہ اور محبوب ہے. تو یہ نہیں سوچے کہ زیادہ مال ہو تو ہی ہم دیں. مجھے شرم آتی کسی کو 1 روپیہ دیتے ہوئے، مجھے شرم آتی کسی کو 10 روپیہ دیتے ہوئے. نہیں، پتہ نہیں شاید اس کے پاس کوئی 99 روپیز ہو اور وہ کوئی چیز خریدنا چاہتے ہو جو 100 روپیز کی، اور 1 روپے کی وجہ سے وہ رہ جائے، تو آپ 1 روپے سے اس کی مدد کیجیے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے تو ہم کیا کریں، اپنے بھائیوں کی مدد کریں، مسکینوں کی مدد کریں، غریبوں کی مدد کریں، اور دیتے رہیں، روکے نہیں اپنے ہاتھ کو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں ہے کہ کیا اس کو فیوچر کا علم ہے، عالم الغیب بن گیا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ میں دے دوں گا تو کل کو میں فقیر بن جاؤں گا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ دینے سے اس کا مال ختم ہو جائے گا، یا اللہ کی راہ میں محنت کرنے سے، کوشش کرنے سے اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے گا؟ کیا اس کے پاس کوئی ایسا آلہ ہے جس کے ذریعے سے وہ غیب کو دیکھ رہا ہے؟ کیا ایسی کوئی چیز ہے اس کے پاس؟ تو کوئی بھی چیز نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آگے کا فیوچر کا حال معلوم ہے، ہم کو اگلے لمحے کا بھی نہیں معلوم ہے. تو اگلے دن کا یا اگلے ہفتے کا یا اگلے سال کا کیا وہ سوچ سکتے ہیں؟ تو کس کے لیے ہم روک کر رکھیں، کس کے لیے بچا کر رکھیں، جبکہ ہم کو پتا ہے کہ یہ اگر میں نہیں ہوں تو یہ میرے کوئی کام نہیں آنے والا، یہ یہیں رہنے والا. تو بہتر یہ ہے کہ وہ مال جو اپنے ہاتھ سے صدقہ کر دیا جائے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین صدقہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اپنی صحت کی حالت میں اپنے ہاتھ سے جو کچھ تم نے خرچ کیا، یا پھر یہ ہے کہ تنگ دستی کا ڈر ہونے کے باوجود تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہے نا. تو توکل کا معنی یہ بھی ہے کہ کبھی مثلا رک گیا آنے سے، کہیں سے اماؤنٹ آنا تھا رک گیا، کہیں سے پیسہ آنا تھا رک گیا، کہیں سے کچھ انکم آنی تھی رک گئی، کہیں سے فائدہ آنا تھا رک گیا. تو توکل تو اب ہمارا شروع ہوتا ہے، ہمارے پاس بھرا پڑا ہے، اور اس کے بعد ہم توکل کریں کہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دو اللہ دیں گے. یہ توکل اصل نہیں ہے. توکل کا اصل معنی کیا ہے کہ کہیں کوئی چیز رک گئی، اٹک گئی آنے سے، اب آپ اللہ کی راہ میں دے دو اس یقین پر کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اور لوٹا کے لائیں گے اور زیادہ دیں گے. تو صدقات کی تو بہت ڈیٹیل ہے معنی، سورہ بقرہ میں ہم لوگوں نے بہت تفصیل سے اس کے بارے میں پڑھے، اور جگہ جگہ آیتیں آتی بھی گئی. 20 صدقے کے فائدے بھی میں نے لکھوائے تھے، شاید آپ لوگوں کو یاد ہو. تو بہت طویل اس کے بارے میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر بتایا ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا، اور یا وہ آگاہ نہ کیا گیا جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا، اسے پچھلی تعلیمات کا بھی کچھ علم نہیں ہے. یعنی یہ تو یعنی ماضی سے ہی تعلیم عام کی گئی ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے سے کچھ نہیں گھٹتا. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی کہ صدقہ دینے سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا. اور مال کم کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس پر روزانہ 2 فرشتے اتر رہے ہیں اور وہ دینے والے کے لیے برکت کی دعا کر رہے ہیں. تو ہماری دعا
اور ایک فرشتے کی دعا، تو ہم سے پہلے فرشتے دعا لے کر ہاتھ میں پہنچ جاتے ہیں. ہماری دعا تو ڈائریکٹ پہنچے گی اللہ تک، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تک، لیکن فرشتے ہاتھ میں لے کر دعا پہنچ رہے، یا رب اس نے آپ کی راہ میں دیا، اس کے مال میں برکت دیجیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یعنی آپ نے وہی بلا کم وکاس لوگوں تک پہنچا دی، یا جو حکم ملا اس کے آگے سر جھکا دیا، اور خوشی خوشی آپ بجا لائے. یا انبیاء نے تبلیغ و تعمیل دونوں کام نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو انہوں نے وہ پوری کر کے دکھائی. فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے احکام بجا لائے، ممانعت تو جو چیز منع کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس سے رک گئے، اور انتہائی خوش اسلوبی سے فرائض رسالت بھی بجا لائے. انہی نیک عملوں کی وجہ سے آپ کو پیشوائی کا منصب ملا، تاکہ لوگ آپ کی زندگی کے ہر گوشے کو نمونہ عمل بنائیں اور آپ کی ہر بات کی یعنی اقتدا کریں، فالو کریں. جیسے سورہ نحل آیت نمبر 23 میں ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے آپ پر وحی کی کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں جو موحد تھے اور مشرک نہیں تھے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی تھی اور ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی اللہ کی راہ میں ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا نمونہ اس کے سامنے نہیں ہے. یعنی یہ تو اپنے آپ کو مشرکین ابراہیم پر ہے، تو تمہارے باپ کی ہی تو تعلیم ہے کہ ایک اللہ کو مانو، اس کے ساتھ شریک نہیں کرو. یہی ایک تو نبی ہے کہ جس کو ایک نبی کو پوری امت قرار دیا گیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا یعنی ابراہیم علیہ السلام پوری ایک امت، یعنی ایک پوری جماعت، اکیلے یہ ایک ان کے بدلے میں، جس نے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں لگا دیا. کہ اللہ نے عزت شان و شوکت میں کمی کی، یعنی دنیا کا امام بنایا. جب سب کچھ اللہ کی خاطر چھوڑا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی عزت کا مقام دیا کہ وہ دنیا کے امام بنے. یعنی ابو الانبیاء، انبیاؤں کے باپ، یعنی تمام انبیاؤں کی نسلیں ان سے نکلی ابراہیم علیہ السلام سے. اتنی عزت دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. اور ہمارے آج جمعہ کے دن جو درود شریف پڑھنا ہے اس میں کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے. اس میں بھی ہے کہ جیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، ویسے ہی ابراہیم علیہ السلام پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اسی طرح برکت کی بھی دعا کرتے. تو یہ قیامت تک کے ان کے لیے برکت کی دعا کرنے والے موجود ہوں گے، اور قیامت تک کے لیے ان کے لیے یہ چلتا رہے گا. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تزر وازرۃ وزر، کہ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں صحیفے میں کیا تھا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا یا والی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. غلط کام کر کے کسی اور پر الزام لگا کر تم چھوٹ نہیں جاؤ گے. مثلا غلط کام تم کرو اور تم کسی اور پر تہمت لگا دو، یہ تو دنیا میں ہو سکتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں یہ قانون نہیں ہے کہ تم کسی پر اپنی وہ تھوپ دو اور تم کو چھوٹ مل جائے گی. ان باتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ ہے کہ انسان کو اپنی کوششوں کا بدلہ ملے گا. جس طرح کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی جس نے اپنے اوپر کفر اور شرک کے یا گناہوں میں پھنس کر ظلم کیا، اس کا وبال اسی پر پڑے گا، کوئی دوسرے پر نہیں. جیسے کہ سورہ فاطر آیت نمبر 35 میں آیت نمبر 18 میں اللہ 18 میں فرمایا اگر کوئی بوجھ میں دبا ہوا اسے اٹھانے کے لیے کسی کو بلائے گا تو کوئی اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، خواہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ نہیں کوئی بوجھ اٹھائے گی کوئی نفس کسی نفس کا. یہ تعلیمات ہیں پچھلے صحیفوں کی کہ ہر انسان اپنے فعل کا خود ذمہ دار ہے. کسی کے فعل کی ذمہ داری دوسرے پر نہیں ڈالی جا سکتی، الا یہ کہ اس میں اس کا بھی حصہ ہو. کب اس کا حصہ ہو سکتا ہے؟ جبکہ اس نے کچھ اپنا اس میں کوشش ڈالی، کوئی ایفرٹ ڈالی، کوئی اپنا وہ ڈالا
حصہ تب جا کے اس کا حصہ ہوگا. اور اسی طرح والدین اور اولاد بھی ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے. ابو رمخا سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا بچہ ہے؟ انہوں نے کہا رب کعبہ کی قسم یہ میرا ہی بیٹا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا واقعی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس کر فرمایا میرے والد سے میری مشابہت کو دیکھتے ہوئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تم اس کے گناہ پر اور نہ وہ تمہارے گناہ پر پکڑا جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی. یعنی وہ قسم کھا رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کر رہے ہیں کہ بیٹا اس لیے کہ دیکھو تم جیسے یقین سے کہہ رہے ہو نا کہ تمہارا بیٹا ہے تو کل کو تم ہی انکار کرو گے کہ یہ اگر آئے گا کہ میرے گناہوں کا بوجھ کچھ اٹھا لو تاکہ میری گردن چھوٹ جائے تو کل کو تم ہی انکار کرو گی. جس طرح یقین سے قسم کھا کر کہہ رہے ہو کہ یہ میرا بیٹا ہے کل کو تم اس کا ہی انکار کرو گے. بیٹا ہونے کا انکار تو نہیں کرو گے لیکن بوجھ اٹھانے کا انکار کر دو گے کہ میں نہیں اٹھا سکتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی اور سوال کیوں کیا کہ یہ محسوس کرانے کے لیے کہ آج جو قسم کھا کر بیٹا کہہ رہے ہو کل کو یہ بھی تمہارے بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے کسی کے بوجھ اٹھانے کی اور وہ کیا ہے اگر آپ نے کسی کو گمراہ کیا آپ نے کسی کو ایسے راستے پر ڈالا جو گناہ کا راستہ تھا تو گمراہی کے راستے پر کسی کو چلانے لگانے پر ان کے گناہ ان پر بھی ہوں گے اور اس راستے پر چلانے والے پر بھی ہوں گے. یہ پھر بوجھ اٹھائیں گے ایک دوسرے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں کسی برے عمل کی ابتدا کی تو اس نے اس پر اس کا گناہ ہے اور اس کے بعد جتنے بھی لوگوں نے اس پر عمل کیا ان کے گناہ میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی. کوئی بھی نئی ایسی برائی ایجاد کی جو سارے لوگوں میں پھیل گئی. اب سارے ہی لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں اور اس کا بوجھ کیا ہے اس پر پڑ رہا ہے. جو کر رہا ہے اس کا تو گناہ اس پر ہے ہی لیکن جس نے شروعات کی اس برائی کی اس پر بھی سارے لوگوں کا بوجھ پڑے گا. اسی طرح ایک یہ بھی ہے کہ مثلا آپ کے سامنے کوئی غلط کام کر رہا ہے اور آپ اس کو روکتے نہیں ہو کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے نا مائیں یا باپ بیٹوں سے محبت کرتے ہیں اور بیٹیوں سے نہیں تو بیٹا اگر کچھ بھی کرے کوئی بھی غلط کام کرے کوئی بات نہیں بیٹا ہے لڑکے لوگ تو کرتے ہیں لڑکے کریں تو کوئی مشکل نہیں لیکن لڑکی کرے تو ہنگامہ کہ لڑکی کیسے کر سکتی ہے لڑکی کو دوسرے گھر جانا ہے یہ ہے وہ ہے دنیا بھر کی. تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی غلط ہے کہ نہ بیٹا نہ بیٹی کوئی بھی نہیں کسی کے گناہ کے بوجھ اٹھانے والا ہے. تو گناہ کے کام میں چاہے اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو بیٹا ہو یا بیٹی یا چاہے جو بھی اس پر راضی نہیں ہونا چاہیے غلط کو ہمیشہ غلط ہی کہنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین پر کوئی خطا اور نافرمانی کی جاتی ہے تو اس میں حاضر اور موجود شخص جس نے اس کو برا جانا اور ایک مرتبہ فرمایا تو اس نے اس کا انکار کیا تو وہ ایسا ہو گیا جیسے وہ اس مصیبت سے غائب اور دور رہا. لیکن جو غائب اور دور رہا مگر اس نے اس نافرمانی کو پسند کیا یعنی اچھا ہوا وہ وہاں پر کوئی بولا کہ وہاں ایسا ہوا تھا اچھا ہوا حالانکہ وہ اس مجلس میں موجود نہیں تھا لیکن اس کے اس رضامندی کی وجہ سے بھی اس پر گناہ پڑے گا. لیکن ایک شخص وہاں موجود ہے اور کوئی اس کے سامنے غلط کام ہو رہا ہے اور وہ خود روک بھی رہا ہے اور وہاں سے ہٹ بھی جا رہا ہے تو اس کو اس پر اس کا گناہ کی پکڑ نہیں ہوگی. تو وہاں موجود نہ ہونے کی وجہ سے غائب رہا مگر اس نے اس نافرمانی کو پسند کیا تو وہ ایسا ہو گیا جیسے وہ اس میں حاضر تھا اور موجود تھا. کیونکہ غلط کو غلط کہنا ضروری ہے چاہے کہ دل میں غلط سمجھا جائے چاہے کہ استطاعت ہو تو زبان سے اس کو روکا جائے اور چاہے کہ ہاتھ سے روکا جائے. ایمان کے 3 درجے ہیں. تینوں میں سے جو ماحول ہو جو کیپیسٹی ہو جو آپ کر سکتے ہو اس کے مطابق انسان کو ضرور اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے. جیسا کہ آگے کی آیت میں آ رہی ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں مگر وہ کہ جس کے لیے اس نے خود کوشش کی. یہ تعلیمات نہیں ہے کہ اللہ کے پاس حاضر ہونے کے لیے کچھ اپنے ساتھ اس کی پسند کا کام لے کر
جیسا کہ ان صحیفوں میں یہ بھی ہے کہ انسان کو اپنی کوششوں کا بدلہ ملے گا، جس طرح کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اسی طرح کسی کو کسی کی نیکی کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن کی تلاوت سے مردوں کو ثواب نہیں پہنچتا، کیونکہ تلاوت مردوں کا عمل و کسب نہیں ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ تو اس کا جواز ثابت ہے، نہ آپ نے امت کو شوق دلایا، اور نہ ہی صراحت سے یا اشارے کنائے سے اس پر ابھارا۔ ایصال ثواب کے لیے تلاوت صحابہ سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اگر یہ عمل خیر ہوتا تو صحابہ کرام ہم سے پہلے اس میں سبقت لے جاتے۔ یاد رکھو، نیکیوں کے کام قرآن و حدیث کے صاف صاف حکم سے ہی ثابت ہوتے ہیں، یہاں قیاس و رائے کی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ دعاؤں اور صدقے کا ثواب میت کو ضرور ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تلقین بھی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کر کے بھی دکھایا، اور صحابہ کرام نے بھی اس پر عمل کیا، جو حدیث و اجماع سے ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، البتہ 3 عمل جاری رہتے ہیں: نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرتی رہے، یا جاری رہنے والا صدقہ جو اس کے بعد بھی پہلے کی طرح جاری رہے، یا وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ تو اللہ کے لیے جو علم سیکھ رہے ہو اس کو اپنے تک روک کر کبھی نہیں رکھنا، بلکہ اس کو آگے بڑھانے والے بننا، تاکہ یہ علم کا جو چشمہ ہے وہ جاری رہے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتا رہے۔ در حقیقت یہ تینوں عمل مرنے والوں کی کوشش کا پھل تھا، اس لیے اس کو ملا۔ جیسے بولیں گے نا قرآن، مثلاً اگر سوال آتا ہے قرآن کا ثواب کیوں نہیں ملے گا جبکہ ان تینوں چیزوں کا مل رہا ہے، تو ان تینوں کا چیزوں کا اس لیے مل رہا ہے کہ تینوں چیزوں میں اس نے کوشش کی، اپنے ہاتھ سے کہیں کنواں کھدوا دیا، کہیں نہر لگوا دیا، کہیں مسجد بنا دی، کہیں مدرسہ بنا دیا، کہیں کچھ کر دیا، یا علم سیکھا، علم سیکھ کر آگے لوگوں تک پہنچا دیا۔ اب وہ جب تک دنیا میں رہے گا اس کی آواز، اس کے لکھاوٹ، اس کی باتیں، اس کا علم سکھایا ہوا، تب تک اس کے لیے وہ صدقہ جاریہ رہے گا۔ تیسری چیز، اولاد کی اس نے ایسی تربیت کی تھی کہ وہ بھی جو بھی اس کے خیر کے کام کو آگے بڑھائیں گے اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہاں پر یہی چیز بتائی گئی ہے کہ تو انسان کے لیے اس چیز کا اجر و ثواب ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ انسان کی پاکیزہ اور حلال روزی وہ ہے جو اس نے اپنی آپ کمائی ہو اور اس کی اولاد اس کی کمائی میں سے ہے، یعنی جو اس نے اپنے ہاتھ سے کمائی کی، صدقہ کیا، وہ بھی اس کے لیے ثواب ہے، اور اولاد جو ہے وہ بھی اس کی کمائی میں سے ہے۔ معلوم ہوا کہ جو انسان کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، خود اسی کا عمل ہے، اور صدقہ جاریہ جیسے وقف وغیرہ اس کے عمل کے آثار ہیں، کیونکہ اسی کا کیا ہوا وقف ہے۔ قرآن میں ہے سورہ یاسین آیت نمبر 12 میں کہ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم ہی مردوں کے عمل لکھ لیتے ہیں جن کو وہ آگے بھیج چکے، اور جو ان کے بعد نشانات باقی رہے، یعنی جو صدقہ جاریہ کے طور پر وہ پیچھے چھوڑ گئے۔ جس علم کی نشر و اشاعت کی تھی اور اس کے بعد لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، وہ بھی اسی کی کوشش و عمل کا نتیجہ ہے۔ صحیح حدیث میں کہ جس نے ہدایت کی طرف کسی کو بلایا، ہدایت پر آنے والے کے برابر اسے بھی ثواب ملے گا، اور ہدایت پر آنے والوں کے ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی۔ کون سی حدیث کوٹ کریں گے یہاں پر؟ کون سی حدیث؟ صلی اللہ علیہ وسلم الدال علی الخیر کفائلی۔ بارک اللہ فیک، خیر کی طرف بلانے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے وہ کام خود کیا۔ تو انسان کے لیے اس چیز کا اجر و ثواب ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جو بھی وہ عمل کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ اچھے عمل کوئی اور کرے اس کا فائدہ آپ کو ملے، ایسا نہیں ہے۔ جو بھی اچھا برا جس نے کیا اس کو اسی کے مطابق اجر دیا جائے گا۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ محنت کوئی کرتا ہے، پھل کوئی اور کھا جاتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں یہ نہیں ہوگا کہ کام کوئی اور کرے اور نتیجہ کسی اور حق میں ہو۔ ہاں یہ ہوگا، مثلا کسی نے کسی پر ظلم کیا ہوگا تو مظلوم کو ظالم کی نیکیاں دلوا دی جائیں گی، اس لیے ظلم سے بچو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مرنے والوں کی، جو ہم لوگوں نے ابھی پڑھا کہ 3 چیزوں کا اس کو ملتا رہتا ہے، ہمیشہ صدقہ، سورہ یاسین میں آثارہم جو ہم نے پڑھا، یہ بھی کہ مثلا جس خیر اور نیکی کے کام کو مرنے والے پسند کرتے تھے، آثار میں کیا ہے کہ وہ اس کو پسند بھی کرتا تھا، تو اس کام کو اولاد جب تک جاری رکھے گی اس کا ثواب بھی میت کو ملتا رہے گا۔ مثلا سعد رضی اللہ عنہ نے آ کے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی ہیں
اور اگر وہ وصیت کر سکتی تو مجھے وصیت صدقے کی وصیت کرتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان کی طرف سے کنواں کھدواؤ اور وقف کر دو ام سعد کی طرف سے. تو دعا بھی، اور پھر میت کی طرف سے حج فرض تھا تو حج بدل کیا جا سکتا ہے. میت کی طرف سے قرض، اور اگر کسی کا قرض دینا تھا یا زکوٰۃ اس کی باقی تھی تو وہ بھی ادا کی جائے گی. تو کوشش، قلبی نیت، تو ایک شخص ہے، مال بھی ہے، صحت بھی ہے. یعنی کوشش میں کیا ہے کہ دل بھی ہو اور نیت بھی ہو اس کی، اس کام کے کرنے کی، اور وہ کسی وجہ سے نہیں کر سکا. مثلا ایک شخص ہے، اس کے پاس مال بھی ہے، صحت بھی ہے، مگر ٹالتا رہا، کبھی خواہش ہی نہیں ظاہر کی کہ مجھے حج کرنا ہے یا مجھے حج پر جانا ہے، اس کو تمنا ہی نہیں تھی کبھی. تو اولاد اس دفعہ بھی یعنی اس دفعہ بھی کرے تو اس کو فائدہ نہیں. یعنی اگر اس کی نیت نہیں تھی، اب اس کے مال میں سے اولاد 10 دفعہ بھی جا کر اس کی طرف سے حج کرے تو اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کی خود کوشش تھی ہی نہیں اس کے بارے میں، کبھی اس نے سوچا ہی نہیں زندگی میں اس کے بارے میں کہ مجھے یہ کرنا ہے. ہاں خواہش تھی، کہ تڑپ تھی ماں باپ کی کہ ہم کو حج پر جانا ہے، اللہ تعالیٰ دیں گے تو ہم ضرور جائیں گے، اور بعد میں ان کے پاس مال آ گیا اور اب وہ معذور ہو چکے نہیں گئے، تو اب ان کی طرف سے حج کرایا جائے گا. تو اس کو اسی لیے ایسے کوئی شخص ساری زندگی قرآن سے دور رہا، نہ پڑھا، نہ پڑھنے کا شوق یا کوشش کی، اب مرنے کے بعد اس کی طرف سے قرآن پڑھ پڑھ کر بخشوایا جا رہا ہے، تو یہ کبھی بھی اس کو کام نہیں آئے گا. اسی طرح ایک شخص صحت مند تھا، کوئی شرعی عذر بھی نہیں تھا، مگر روزہ نہیں رکھتا تھا، اب بعد میں اولاد اس کے لیے فدیہ ادا کرے یا اس کی طرف سے روزہ رکھے یا جو بھی کرے، تو اس کی نیت تھی نہ ارادہ تھا، تو اس کی وجہ سے اس کو کوئی بھی اجر و ثواب نہیں ملے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو آپ لوگوں کو یہ آیتیں کوٹ کرنے کے لیے یاد رکھنا ہے، اور آپ لوگوں کے لیے ہوم ورک ہے کہ بعد میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں تفسیر کے بعد انشاءاللہ باذن اللہ. تو یہاں پر یہ جو بتایا کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، تو کوشش اپنی دیکھیں، ہم سب اپنی کوششوں پر نظر کریں کہ ہم کس چیز میں کوشش میں لگے ہیں، کیا چیز ہم باجی جمع اگر کرنے کسی میں نے لگے ہیں. کوئی وصیت کیا مرنے والے نے، تو جیسے وقف کی کوئی وصیت کیا، وصیت کیا، وقف کی وصیت کر کے گیا کہ میرے بعد یہ چیز وقف کر ہاں تو اس دینا. کی نیت تھی نا، اس کی ہاں نیت تھی نا اس کے لیے، تو اس کے لیے اس کو کیا جائے گا اس کی وصیت کے مطابق. لیکن اگر وارثوں کا وہ بھی دیکھا جائے گا نا، کیونکہ 1/3 کی سے زیادہ کی وصیت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے نا. ہم لوگ پچھلے اس میں پڑھ چکے تھے نا کہ ہاں ہاں 1/3 سے کم ہی ہو، اگر 1/3 سے کم ہی رہے گی، زیادہ نہیں رہے گی. وہی 1/3 سے کم ہو، زیادہ نہیں، ہوں. تو اس کی وصیت پوری کی جائے گی انشاءاللہ، وقت کی ہو یا جس چیز کی بھی کی ہو اس میں. اگر دیری ہو گئی باجی اگر بچوں سے، تو کیا ہوئے گا وصیت پوری کرنے؟ جتنے دن ٹالیں گے وہ بچوں کی پکڑ ہوگی اللہ کے وہاں، جتنے دن اس کو ٹالا جائے گا. جیسے کہ ایک بہن کا اگر حق ہے اور بھائی اس کو دبا کر بیٹھا ہوا ہے اور اپنا ہی وہ کر رہا ہے اور نہیں دے رہا ہے، تو جتنے دن اس کو حق سے وہ اس کو محروم رکھے گا اس کی پکڑ ہوگی. تو یہ اس لیے تو کہا گیا نا وصیت پر جلد سے جلد عمل کیا جائے. اگر قرض ہے تو جلدی سے ادا کر دیا جائے، کس کوئی وصیت ہے تو جلدی پوری کی جائے، اور مال کی تقسیم وراثت کی جلدی کی جائے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن اگر ایک مرنے والے کی وہ نہیں تھی کہ اس کو ٹالا جائے، لیکن بعد کے وارثین اگر اس میں ٹال مٹول کر رہے ہیں تو پکڑ ان کی ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی ایسے تمام اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے حفاظت فرمائے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، کوشش کی اور اب اس کی کوشش کو دیکھا بھی جائے گا، اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، اس کی کوشش کا حساب لیا جائے گا. کیونکہ بعض مرتبہ انسان دوسرے کے کام کروا کے اپنا نام لگا دیتا ہے کہ یہ میرا کام ہے، میری کوشش ہے. اللہ کے یہاں ایسا نہیں کوئی کر سکے گا. کچھ اس نے خود اپنے ہاتھ سے کیا اور کچھ لگا کر پیچھے چھوڑ گیا، تو اس کے لیے اس کی جو بھی کوشش تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں اس کو دیکھا جائے گا. یعنی قیامت کے دن انسان کو اس کی کوششوں کا پورا پھل دکھا دیا جائے گا. جیسے کہ سورہ توبہ آیت نمبر 105 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، آپ فرما دیجئے تم عمل کیے جاؤ، عنقریب اللہ اور اس کا رسول اور مومن تمہارے عمل دیکھ لیں گے، اور تم جلد ہی چھپے کھلے جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر وہ تمہیں تمہارے عملوں کی جزا دیں گے.
یعنی ان کا پورا پورا بدلہ دیں گے. اگر اچھے عمل ہیں تو اچھا بدلہ اور برے عمل ہیں تو برا بدلہ. یہاں بھی اسی چیز کو کہا گیا ہے کہ سوف یرا یعنی وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ یعنی اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی دیکھیں گے اور اس کو دکھایا بھی جائے گا. سعی اس کے عمل. تو دنیا میں بھی بعض مرتبہ اس کے عمل کا بدلہ دیا جاتا ہے اور قیامت کے دن بھی وہ سارے اعمال خود بھی دیکھے گا. یعنی بعض ایسے اعمال جو ہم کر کے زمانہ ہوا بھول بھی گئے, کوئی خیر کا کام کیا, کوئی شر ہو گیا یا جو بھی گیا ہم بھول گئے, وہ بھی سامنے لایا جائے گا. صحیح میں نیکی اور بدی دونوں کوشش, دونوں بھاگ دوڑ شامل ہے. تو جو گناہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت اور فضل سے ان گناہوں پر پردہ ڈال دیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو بلائیں گے, اپنے قریب کریں گے اور اسے اقرار کروائیں گے, تو نے فلاں کام فلاں وقت یہ کیا تھا, یہ بھی کیا تھا, اور وہ سمجھے گا کہ اب تو میں ہلاک ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے کہ اس کے گناہوں پر پردہ ڈالیں گے اور اس کی مغفرت کر دیں گے. تو عمل وہ کرنا ہے جس پر ہم کو کرنے پر خوشی بھی ہو اور اللہ سے امید بھی ہو کہ انشاءاللہ میرے رب میری کوشش کو ضائع انہیں نہیں دیں گے. یہ نہ ہو کہ ایسا عمل جس کو جب دکھایا جائے تو سوائے پچھتاوے کے کچھ آنکھ نہیں آئے کہ کاش کہ میں نے یہ نہیں کیا ہوتا. اور انسان سوچے گا کہ کاش میں نے یہ نہیں کیا ہوتا. تو اگر ایسا کوئی عمل ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگ کر اسے دھو ڈالیں وہیں کے وہیں, کہ کل کو یہ چیز میرے سامنے لا کر دکھائی گئی تو میں کس منہ سے اس کو دیکھوں گی اور مجھے خود دیکھ کر شرم آئے گی کہ یہ میں نے کیا تھا اور یہ کام مجھ سے ہوا تھا, کتنا غلط تھا, یہ میرے رب کی کتنی بڑی نافرمانی تھی جو مجھ سے ہو گئی. تو یہاں پر ہی دھو ڈالے, یہاں پر ہی معافی تلافی جو بھی ہے, کسی کا حق ہے یا جو بھی ہے, یہیں پر جلد سے جلد وہ کرنے کی کوشش کریں اس سے پہلے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا اس کی پکڑ ہو جائے. ثم یجزاہ الجزاء الاوفا پھر اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. یعنی جیسے سورہ زلزال میں آتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یعنی دنیا میں تو وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کر کے دنیا کا بڑا انسان بن جائے, بہت نام کمائے, مگر اللہ کے یہاں باتیں بنانا, بڑا نام ہونا کام نہیں آئے گا جب تک کہ اس کے خود عمل اچھے نہیں ہوں گے. اس کا یہ بڑا نام اور بڑا کام اور یہ بڑی بڑی چیزیں اللہ کے یہاں کچھ بھی نہیں آئے گی. یعنی دکھایا بھی جائے گا اور بدلہ بھی دیا جائے گا. یعنی اوفا عمل سے زیادہ بدلہ, یعنی ایک کے بدلے 10 پورا پورا. اور گناہوں میں زیادہ نہیں کیا جائے گا, اتنا ہی جتنا اس نے گناہ کیا ہوگا. تو نیک اعمال کا بدلہ اللہ کے فضل کے ساتھ اور گناہوں کا بدلہ اللہ کے عدل کے ساتھ. کتنے بڑے عادل ہیں نا اللہ تعالیٰ کہ اپنے فضل سے ایک نیکی کو 10 گنا بڑھا کر دیں گے, لیکن اپنا عدل کا تقاضا کیا ہے کہ ایک گناہ کے بدلے ایک ہی گناہ پکڑ ہوگی. اللہ کرے کہ ہمارے نامہ اعمال میں وہ ایک گناہ بھی نہ باقی رہے کہ جس پر ہماری پوچھ ہو یا ہم سے حساب لیا جائے یا ہم سے ہماری پکڑ ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے محفوظ رکھے. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَىٰ اور یہ کہ بے شک تیرے رب ہی کی طرف پہنچنا ہے, سب کا لوٹنا وہی ہے, وہاں سے کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتے. جیسے کہ سورہ قیامہ میں آتا ہے این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر ینبأ الانسان بما قدم واخر. ہر چیز کی خبر دے دی جائے گی جو اس نے پہلے بھیجا اپنی زندگی میں اور جو بعد کے لیے چھوڑا, سب کچھ اس کے وہاں پر کھول کھول کر ایک ایک چیز بتا دی جائے گی. تو انتہا ہے یعنی یہ کہ تیرے رب ہی کی طرف آخر پہنچنا ہے, دین کا دنیا کا ہر مخلوق کا وہیں پہنچنا ہے. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ منتہا یعنی وہ حد جس کے آگے رب اور کچھ نہیں. بڑائی میں آگے اللہ کے اوپر کوئی اور نہیں, جتنی بھی صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں ان سے آگے کوئی نہیں. جیسے اللہ رزاق ہے, اس سے بڑھ کر کوئی رزق دینے والا نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم ہے, اللہ سے بڑھ کر کوئی علم والا نہیں. اللہ تعالیٰ رحیم ہے, رحمان ہے, اللہ سے زیادہ بڑھ کر کوئی بھی رحمت رحیم نہیں اور کوئی بھی مہربان نہیں. دین اور دنیا کے سارے کام اسی کی طرف جا کر رکتے ہیں
پھر اس طرح اللہ نے جو حد لگا دی وہیں رک جانا ہے. پھر اسی طرح اگر رب انسان کو مل گیا تو منتہا، کسی اور چیز کی خواہشی نہیں. یعنی جس کو رب مل گیا، رب سے محبت ہو گئی اور رب کی باتوں میں اطاعت میں وہ لگ گیا، پھر آگے اس کو کوئی چیز کی انتہا ہی نہیں، کوئی چیز چاہیے نہیں. اس کی لمٹ یہاں تک ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنا. جیسے کہ پہلے کے اس میں کئی مرتبہ بتا چکی ہوں میں، شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ شاید اس کا ایاز اور محمود کا واقعہ ہے یا اکبر اور بیربل کا، اللہ عالم. اسی میں سے کوئی بادشاہ اور اس کا وہ تھا، تو جو وزیر تھا وہ بہت زیادہ پسندیدہ تھا بادشاہ کا. ہر چیز میں وہ اس سے رائے لیا کرتا تھا، اس کو اپنے بازو میں بٹھاتا تھا اور اس کی بڑی عزت افزائی تھی اور دربار میں اس کی بڑی مانی جاتی تھی. تو دوسرے جو وزیر تھے وہ اس سے جلتے تھے کہ اسی کو بادشاہ اتنی عزت کیوں دیتے ہیں اور اسی کو اتنا سر کیوں چڑھا کے رکھے اور اسی کی بات کیوں نہیں مانی جاتی ہے. اس کے بدلے میں ہم کو تو کوئی عزت نہیں ملتی، ہم کو کوئی رسپیکٹ نہیں ملتا. لہٰذا ان لوگوں نے چال چلی اور کہا کہ بادشاہ کے کان بھرے جا کر کہ وہ آپ جس کے اوپر اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں وہ تو ایسا اور ایسا ہے اور اس میں تو یہ برائی ہے اور یہ ہے اور وہ تو لالچ کی وجہ سے آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ آپ اس کو دولت دیتے ہیں، آپ اس کو مال دیتے ہیں. اس لیے اس نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے تو ٹھیک ہے. ایک دن اعلان کیا بادشاہ نے کہ میں 1 یا 2 گھنٹہ یا کچھ گھنٹے کا ٹائم دیا، اتنا ٹائم تم کو دیتا ہوں، تم میرے محل میں سے جو چاہے لے جاؤ، سب کے لیے عام دعوت ہے، جو چاہیے لے جاؤ. آئے سب کے سب ٹوٹ پڑے، کوئی سونا اٹھا رہا ہے، کوئی پیسہ اٹھا رہا ہے، کوئی دوسرے سامان اٹھا رہا ہے، کوئی یہ اٹھا رہا ہے، کوئی وہ اٹھا رہا ہے. وہ وزیر جو حقیقی معنوں میں بادشاہ سے محبت کرتا ہے وہ جا کر بادشاہ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے. تو وہ بولے کہ سب کی سب لوٹ مار میں لگے ہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ تو بولے کہ مجھے یہ سب چیز نہیں چاہیے، مجھے آپ چاہیے. جس کو آپ مل گئے وہ تو سبھی چیز اس کو مل جائے گی. تو یہ ساری فانی چیز تو ہمارے لیے بھی کہ ہمارا رب ہم کو مل جائے کافی ہے. پھر ساری چیزیں اس کے سامنے ہیچ ہے. اللہ کو راضی کر لو، اللہ دنیا میں بھی بے حساب دیں گے اور آخرت میں بھی بے حساب دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ کا ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. جیسے دعا ہم لوگوں نے جو یاد کی تھی، آپ لوگوں نے اگر یاد رکھی ہے تو اس میں وہ ہے نا، اللہم جل حبک احب الاشیاء الیہ وجل خشیتک اخوف الاشیاء عندی وقت حاجات الدنیا بالشوق الى لقائک واذا اقررت اہل الدنیا فی دنیاہم واقرر عینی فی عبادتی. اللہ تعالیٰ میری دنیا کی محبت کاٹ کے اپنے شوق ملاقات کا شوق میرے دل میں ڈال دیجیے، اور جب دنیا والے دنیا کی لذتوں میں خوش ہو رہے ہوں مجھے آپ اپنی عبادت میں خوش کر دیجیے. پھر دیکھو کہ کیسی لذت ملتی ہے سجدوں میں، پھر کیسی لذت ملتی ہے قرآن پڑھنے میں، پھر کیسی لذت ملتی ہے نماز پڑھنے میں. جب اللہ کے لیے ہم وہ سجدہ کریں، جب اللہ کے لیے ہم قرآن میں نماز میں کھڑے ہو کر تلاوت کریں، پھر کیسی لذت محسوس ہوتی ہے. اللہ کرے ہم سب کو وہ لذت، وہ محبت اللہ تعالیٰ اپنی ہم سب کو نصیب کریں. آمین یا رب العالمین. باجی محمود اور ایاز کا واقعہ تھا وہ. ہاں وہی میں بولی نا، دونوں میں سے کوئی ایک کا ہے. تو اس طرح سے کہ ایک مثال ہے نا ان واقعات میں کہ ہمارے لیے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. ہم دنیا کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الیہ ربی حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اللہ کی طرف آؤ، یعنی نفع کی طرف، فلاح کی طرف، فائدے کی طرف. اور ہم ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے ہیں، یہاں سے کچھ ہو جائے گا، وہاں سے کچھ ہو جائے گا، یہ مجھے کچھ دے دے گا، وہ میرا کچھ کر دے گا، وہ میرا بگڑی بنا دے گا اور یہ کر دے گا. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کے سوا سارے محتاج ہیں، چاہے کہ وہ نبی ہوں، چاہے کہ وہ اولیاء اللہ ہوں، چاہے کہ وہ پیر ہوں، چاہے کہ وہ بزرگ ہوں، چاہے کہ ہمارے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. سب محتاج ہے اللہ کے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ هو الغنی الحمید. تم سب فقیر ہو اللہ کے راستے میں، اللہ کے سامنے، اور وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، تعریفوں والا ہے. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ. اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، یعنی خوشی اور غم دونوں کے اسباب اسی کی طرف سے ہوتے ہیں. ہم زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں یا لوگوں کو بلیم کرتے رہتے ہیں، حالانکہ تقدیر کا حصہ ہے. ہنسنا، رونا، غم، خوشی، یہ کیا ہے؟ تقدیر کا حصہ ہے.
اور ہم دوسروں کو اس کی وجہ سے مجھے زندگی بھر رونا پڑا، اس کی وجہ سے مجھے تکلیف اٹھانی پڑی، اس کی وجہ سے مجھے دکھ آیا. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے کہ کسی کو ہنسانا، کسی کو رلانا اور پھر دن بدلنا. تلک الایام نداولها بین الناس، سورہ آل عمران میں پڑھ چکے. یعنی قیامت کے دن لوٹ کر رب ہی کے پاس جانا ہے اور سب کو اسی کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہونا ہے. میمون اودی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے تقریر میں فرمایا، اے اودیوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی ہوں، یعنی میسنجر ہوں. یقین رکھو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی جنت کی طرف یا جہنم کی طرف. بغوی کی ابھی ابی بن کعب والی مرفوع حدیث میں ہے کہ رب میں فکر نہیں، یعنی اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنا روا نہیں ہے. ایک صحیح حدیث میں ہے کہ تم میں سے ایک کے پاس شیطان آ کر کہتا ہے فلاں فلاں چیز کس نے پیدا کیا، پھر کہتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا. جب کوئی اس حد تک پہنچ جائے تو وسوسے سے اللہ کی پناہ مانگے اور یہ خیال دل سے ہٹا دے. یعنی انتہا تک کا کیا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اللہ تک کے انتہا، اللہ کے بعد کون؟ نعوذ باللہ. تو اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یعنی وہاں تک لیمٹ ہے، اس کے آگے کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرو، اس کی ذات میں مت کرو. اللہ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا کہ اس کے کان کی لو سے کندھے تک 300 سال کی مسافت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اس خلقت میں غور و فکر کرو. یہ نہیں کہ ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑھایا کہ بڑا بنایا کہ اس کی کان سے اس کے کندھے تک کی لو 300 سال کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہوں گے. اور کیا ہے، عظیم ہے، بڑے سب مخلوق سے بھی زیادہ بڑھ کر، لیکن کتنے بڑے، کیسے اور کیا شکل ہے، وہ سب جھگڑوں میں نہیں جانا ہے. کیونکہ یہ سب خوارج جو فرقے ہیں نا، وہ سب اسی جھگڑوں میں اور اسی سب بحثوں میں پڑھ کر اسلام سے خارج ہو گئے. تو ہم کو زیادہ اس میں ایکسٹریم میں جانا ہی نہیں ہے. اللہ کے بارے میں بس یہ کہ اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو اپنا دیدار کرائے کہ اس دن ہم اپنی آنکھوں سے، ان آنکھوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ سکے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور چودھویں کا چاند چمک رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چاند کو دیکھتے ہوئے تم کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، یعنی کوئی رکاوٹ آ رہی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم صاف طور پر دیکھ پاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن جب ہوگا تو تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے آج بغیر کسی رکاوٹ کے تم چاند کو دیکھ رہے ہیں. تو اللہم اجعلنا بالشوق الی لقائک، کہ اللہ تعالی ہم آپ کی لقاءات کا، آپ کے ملاقات کا، آپ کے چہرے کے دیدار کا شوق رکھتے ہیں. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اور وہ یہ کہ اللہ ہے جس کے ہاتھ میں سب اختیارات ہیں. ہنسانا رلانا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے. یعنی اس نے اللہ نے انسان میں ہنسنے اور رونے کی صلاحیت پیدا کی اور اس کے اسباب بھی اسی نے مہیا فرمائے جو سراسر مختلف ہیں. یعنی اس نے جس طرح موت و حیات، اب یہاں سے سب ساری چیزیں جوڑوں کی شکل میں آئے گی. ہنسانا رلانا، زندگی، موت، نر مادہ، یہ ساری چیزیں. تو وہ ایک اللہ ہے جس کے ہاتھ میں سب اختیارات ہیں. اللہ ایک ہی ہے، دو نہیں ہے. ایک ہنسائے اور ایک رلائے ایسا نہیں ہے، بلکہ خوشی اور غم کے اسباب، ہنسنے اور رونے کے اسباب اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں. ہنسنا اور رونا دو اہم قوت ہے، اور یہ دونوں صفتوں میں سے یعنی اللہ تعالیٰ نے باقی تمام جاندار سے مختلف و ممتاز بنایا انسان کو. یعنی یہ دو صفتیں، ہنسنے اور رونے کی، انسان کو دیکھ کر تمام مخلوقات سے الگ بنایا، ممتاز بنایا. انسان کے علاوہ باقی جتنے حیوانات ہیں ان میں کوئی ہنستا ہے اور کوئی روتا ہے. جیسے کہ بندر ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ ہمیشہ وہ ہنستا ہے، کبھی رویا نہیں. اسی طرح اونٹ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہمیشہ روتا ہے، کبھی ہنسا نہیں. باقی جانوروں میں ہنسنا رونا دونوں بھی نہیں ہے سوائے انسان کے. حالانکہ بعض دفعہ دیکھا گیا کہ گائے، بکریاں، ہاتھی کو بعض اوقات روتا ہوا دیکھا جاتا ہے. تو اسی طرح دنیا میں کفار اہل ایمان پر ہنستے تھے، اور قیامت کے دن ایمان والے کفار پر ہنسیں گے. جیسے سورہ مطففین کی آیت ہے، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، کہ اس دن اللہ تعالیٰ وہی چیز کا بدلہ کہ اب ان پر تم ہنسو جو دنیا میں تم پر ہنسا کرتے تھے تمہارے ایمان لانے کی وجہ سے.
اور وَأَنَّهُ وَأَمَاتَ وَأَحْيَا، اور اسی طرح موت اور زندگی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتے ہیں، وہی موت دیتے ہیں. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور بے شک اس نے جوڑے بنائے، نر مادہ اور مرد عورت کی شکل میں. من نطفۃ اذا تمنا، ایک نطفے سے جب ٹپکایا جاتا ہے، یعنی وہ نطفہ اگر صحیح جگہ پر نہیں پہنچتا تو اس سے کچھ بھی نہیں بنتا. اس کے اوپر بھی ریسرچ کی گئی ہے، بہت زیادہ یعنی انٹرسٹنگ ہے یہ ریسرچ کہ یعنی پورے یہ جو ہر مہینے کے سائیکلز جو ہوتے ہیں عورتوں کے پیریڈز کے، تو یہ سارے جو نطفے ہوتے ہیں وہ کئی ہزار کی شکل میں گھومتے رہتے ہیں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کی پریگننسی کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ مرد کے نطفے سے اس کو ملا دیتے ہیں، اور پھر وہ اس میں ماں کے رحم مادر میں چلا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے اس کی پرورش ہوتی ہے. لیکن باقی سب کا کیا ہے، ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں سبحان اللہ، یعنی انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں دیا ہوتا کہ تم انجیکشن کے ذریعے کسی کو پریگننٹ کر دو، وہ کر دو، تو آج کوئی بھی بانج نہیں ہوتا. تو یہ کس کی زندگی اور موت دینا کس کے اختیار میں، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. جیسے کہ سورہ ملک میں وہاں پر موت پہلے، یہاں پر بھی پہلے موت پھر زندگی. امواتن و احیا کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کیا کیا گیا ہے کہ نافرمانی موت ہے، یعنی جو اللہ کی نافرمانی وہ ہوتا ہے. جیسے کہ دوسری جگہ کہ کیا مردہ اور زندہ برابر ہو سکتے ہیں، تو اللہ کی نافرمانی کرنے والا کیا ہے، گویا وہ مر گیا، مردہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی ہے. اسی طرح سونا اور جاگنا، کہ نیند کی حالت میں تم کو سلا دیتے ہیں، سورہ انعام میں بھی پڑھ چکے اور دوسری جگہ بھی. پھر اس کے بعد تم کو زندگی دیتے ہیں، جس کے لیے تم دعا پڑھتے ہو کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تو یہ کیا ہے کہ مر چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، تم کو دوبارہ زندگی دی. تو موت اور زندگی کے مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یعنی اس نے موت و حیات پیدا کی، الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت و حیات پیدا کی. اور خالق کی موت و حیات اللہ ہے. اللہ ہی نے نطفے سے حیوان کا جوڑا بنایا، یعنی اس نے نطفے سے ہر حیوان کا جوڑا بنایا اور نر و مادہ پیدا کیا. فرمایا جیسے سورہ قیامہ، ایا حسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان کا یہ گمان ہے کہ وہ بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ٹپکائی ہوئی منی کا ایک نطفہ نہیں تھا؟ پھر کیا وہ جمع ہوا خون نہیں تھا؟ پھر کیا اللہ نے اسے پیدا نہیں فرمایا اور اسے ٹھیک ٹھاک نہیں بنایا اور اس سے جوڑا یعنی نر اور مادہ نہیں بنایا؟ کیا اتنی بڑی قدرت والے رب مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ جب تمہارا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری تخلیق کی. تو آج تو تمہارا ماڈل موجود ہے. مثلا ہمارے لیے پہلی مرتبہ کوئی کام کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن بار بار جب ہم وہ کام کر لیتے ہیں تب ایک کانفیڈنس آ جاتا ہے اور آسانی سے اس کام کو کر پاتے ہیں. تو یہاں پر بھی یہی بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر تم کو یقین نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، تو تم اس بات پر کیوں یقین نہیں کرتے کہ مرنے کے بعد بھی تم کو کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ اٹھائیں گے. جیسے وَأَنَّ عَلَيْهِ نَشَاطَ الْأُخْرَى، بے شک دوسری بار کا اٹھایا جانا بھی اسی پر ہے. یعنی جس طرح اس نے پہلی دفعہ اس نے زندہ کیا، ویسے ہی وہ دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے. یعنی جس طرح اللہ سے نے شروع میں انسان کو بغیر کسی ماڈل، بغیر کسی نمونے کے پیدا کیے، اسی طرح وہ اس کے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. جب قیامت آئے گی تو وہ سب کو دوبارہ پھر سے پیدا کر دیں گے، اور ویسے ہی پیدائش ہوگی جیسے کہ ایک پودا کا بیج جو ہے اس پر پانی پڑتا ہے تو وہ کیسے پھول جاتا ہے اور پھول کر وہ نکلتا ہے پودے کی شکل میں. تو انسان کے قبر میں ساری اس کی ہڈیاں اور اس کے گوشت، اس کے چمڑی، اس کے بال، اس کی ہر چیز بالکل ختم ہو کر مٹی میں مل جاتا ہے، سوائے اس کی ریڑھ کی ہڈی کا وہ منکا جس سے اس کی پیدائش ہوئی تھی وہ باقی رہتا ہے. اور وہ جو بیج کی شکل میں ہر ایک کی آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک اور آگے قیامت تک کا وہ بیج سب کے مٹی میں موجود ہے، موجود ہوں گے ہم سب کے بھی. اور پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب دوبارہ پیدا کرنے کے ارادہ کریں گے تو کیا کریں گے، ہلکی پھوار بارش کی طرح برسائیں گے جو وہ ان بیجوں پر پڑے گی، اور پھر اس سے انسان ایسے اٹھے گا جیسے کہ سورہ
मारिज में, यौम युखरजून मिनल अजदासी सिरान कान्नुहुम इला नुसुबी यूफिदून, ऐसे निकलेंगे जैसे कि पत्थर कोई उठाते हो तो कैसे अंदर टिड्डी वगैरह रहते, तेजी से उड़ उड़ के निकल जाते, इस तरह से तुम अपने कब्रों से उठकर खड़े हो जाओगे। अल्लाह ताला हमको इस हाल में उठाए दोबारा कि हम अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी के साथ आखिरी सांस लें और अल्लाह की फर्मा बरदारी के साथ हम दोबारा उठाए जाएं। यानी जिस तरह ने अल्लाह ने शुरू में पैदा किया इसी तरह, और इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि व अन्नहु हुवा अगना व अकना, व अन्नहु हुवा अगना व अकना, और ये कि उसी ने गनी बनाया, और बेशक वही गनी भी करते हैं और फकीर भी करते हैं। अकना दौलतमंद किया, माल ज्यादा दिया। अगना दौलतमंद होना, यानी आम मायने में अकना इतना दौलतमंद होना कि इंसान का अपनी दौलत के बारे में हिसाब भी मालूम ना हो, यानी बेहिसाब दौलत, दौलत संभालना भी मुश्किल हो। और अपोजिट मायने भी है कि गनी भी बनाया और फकीर भी बनाया। अकना यानी बहुत दिया और राजी कर दिया। अकना यानी रहने वाला माल, जायदाद जो इतनी के नस्लों तक चल रही है, इतना माल दिया अल्लाह ताला ने। तो दोनों मायने हैं, जैसे कि यानी अल्लाह ही ने रुपया पैसा लोगों के कब्जे में दे दिया जो उनके सरमाए के तौर पर रहता है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते अल्लाह ने दिया और खुश हुआ, किसी को मालदार बनाकर दूसरों को मोहताज बना दिया, जिसे चाहा अमीर बना दिया और जिसे चाहा फकीर बना दिया। तो ये अल्लाह ताला की तकसीम है, इस पर नाराज नहीं होना चाहिए, फुला को इतना मिला मुझे क्यों नहीं मिला, वो तो इतना खुश है और मैं तो हमेशा परेशान रहता हूँ। नहीं, ये अल्लाह की तकसीम है, क्या पता कि उसके बदले में अल्लाह ताला ने आपके लिए क्या खैर रखी है जिसको हम नहीं समझते। हम जाहिरी चीज पर कि मुझे ये क्यों नहीं मिला, मुझे वो क्यों नहीं मिला, मुझे ये भी मिलना चाहिए, वो भी मिलना चाहिए, और शिकवा 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 करके इतना कि अल्लाह ताला की नाशुक्री करते करते और हम अल्लाह ताला की नाफरमानी में चले जाते हैं। तो शुक्र अदा करना चाहिए जो भी दिया अल्लाह ताला, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। व अन्नहु हुवा रब्बुश शिअरा, और बेशक वही रब है शेरा का। शेरा आसमान का रोशन तरीन सितारा है, जिसे रॉक स्टार कहते हैं, जो सूरज से 23% ज्यादा रोशन है। जमीन से उसका फासला 8 बाजी अगना के मायने फकीर नहीं लिखने का फिर? फकीर और अगना दोनों, फकीर भी है, दो मायने मैंने बताई ना अकना के, फकीर भी, और दूसरा मायने ज्यादा माल दिया, गनी भी किया और ज्यादा भी दिया। यानी गनी से और ज्यादा, दो मतलब। हाँ, गनी से भी बढ़कर और ज्यादा माल दिया, माल और जायदाद वाला बना दिया। तो रब्बु शेरा क्या है? रॉक स्टार, जो सूरज से 23 गुना ज्यादा रोशन है, जमीन से उसका फासला 8 मिलियन से भी ज्यादा वो है, आखिरी जो हद है गिनती की उसके बराबर। अहले मिस्र इसकी परस्तिश करते थे, जाहिलियत में अरबों का ख्याल था कि किस्मत पर इसका असर होता है, फरमाया नहीं, यानी शेरा जो है वो किस्मतें नहीं बनाता, किस्मतें कौन बनाती है? अल्लाह ताला के हाथ में। किस्मत के मालिक सितारे नहीं है, किस्मत के मालिक कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात। तो शेरा किसी का रब नहीं हो सकता। अगर रब हो तो उसके में ये सिफत होना चाहिए कि वो डूबे नहीं, और हर सितारा डूब जाता है, हर सितारा टूटता है। तो वही शेरा का रब है। शेरा एक रोशन तारा है, इसे अरबी में मरजमुल जौजा भी कहते हैं। जाहिलियत में बाज अरब उसकी पूजा किया करते थे कि ये किस्मत का सितारा है, इसके जरिए से किस्मतें बनती हैं, बिगड़ती हैं। तो बताया गया कि नहीं, वो जिस जिस शेरा को तुम रब मानते हो वो उस शेरा का भी रब है। यानी अना रब्बुकुमुल आला, जैसे उसने वो किया था दावा, तो रब्बुकुमुल आला असल कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात। वअन्नहु अहलक आदनिल ऊला व समूद फमा अबका व कौम नूह मिन क़ब्ल इन्नहुम कानू हुम अज़लम व अतक़ा वल मुतफ़िक़ता अहवा फ़ग़श्शाहा मा ग़श्शा। तो ये पहले की कौमों की सारे हालात बताए गए हैं, और ये कि उसी आदि उला आदे नील उला हूद अलैहिस्सलाम की कौम, उसने उनको भी हलाक किया। आदे उखरा यानी समूद, आद की औलाद
वसमूद फमा अबका, और समूद तो उसमें किसी को भी अल्लाह ताला ने बाकी नहीं छोड़ा। और कौम नूह इससे पहले, सबसे पहली कौम कौम नूह, इन्नहुम कानू हुम अज़लमा व अतका, बेशक वो वही सबसे ज्यादा जालिम और सरकश लोग थे। और औंधी मुंह गिरने वाली बस्तियां, उसने दे मारा, ऊपर से नीचे पटकना और पटक कर मार देना, फिर छा दिया, ढांप दिया उसको, जो भी ढांप दिया यानी ढांक दिया उन बस्तियों को जिस चीज ने भी ढांक लिया। मुराद इससे है कि उन पर अजाब ने उनको ढांक लिया, कि जिस तरह से उन लोगों ने सरकशी की, अल्लाह ताला ने क्या किया, उनकी सरकशी की वजह से उनको ढांक दिया। यानी आद बिन इरम बिन साम बिन नूह की औलाद। आद बिन लूला कौन से थे? नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से। कि चूंकि ये लोग बड़े सरकश और मगरूर थे, इसलिए तबाह कर दिए गए। जैसे सूरह फज्र आयत नंबर 6 to 8 में है, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिआद इरम दातिल इमाद, क्या आपने देखा नहीं कि आपके रब ने आदियों के साथ क्या किया, यानी इरम के साथ जो बड़े बड़े कदावर थे और इन जैसे दुनिया में पैदा ही नहीं हुए। आदि बड़े शेजोर, बड़े ताकतवर और बड़े सरकश थे, अल्लाह की और उसके रसूल की बड़ी नाफरमानी करते थे। अल्लाह ने इन पर सख्त और सरकश आंधी मुसल्लत फरमा दी। 7 रात और 8 दिन तक बराबर उन पर हवा चलती रही, और ऐसी हवा थी जिसकी वजह से वो हलाक किए गए। यानी समूदियों में से किसी को भी नहीं छोड़ा, सबको अल्लाह ताला ने मौत के घाट उतार दिया। इससे पहले कौम नूह थी जो बड़े जालिम और सरकश थे, और बाद में आने वालों से सरकशी में बढ़े हुए थे, उनको भी हमागिर तूफान ने नहीं छोड़ा और सब तबाह कर दिए गए। यानी अल्लाह ने लूतियों के शहर पलट दिए, नीचे का हिस्सा ऊपर और ऊपर का हिस्सा नीचे कर दिया, और आसमान से पत्थर बरसाए जिससे सब हलाक हो गए। फिर अल्लाह ताला ने इन शहरों को पत्थर ने छुपा लिया, यानी आसमान से जो पत्थर इन पर बरसे थे, इन पर ऐसे ढांप दिया गोया कि उनका नामो निशान मिटा दिया। जैसे कि सूरह नहल आयत नंबर 58 में अल्लाह ताला ने फरमाया, वामतरना अलैहिम मतरा, और हमने उनके ऊपर बारिश की, फिर डराए हुए लोगों की बारिश बड़ी बड़ी थी। इन शहरों में 4 लाख इंसान आबाद थे। आबादी की सारी जमीन आग, गंधक और तेल बनकर उन पर भड़क उठी। यानी जो भी, एक तो वो खुद वो किए गए, हलाक किए गए, और जो भी उनमें मटेरियल्स थे या जो भी उसके मादनियात थे, वो सब में अल्लाह ताला ने आग भड़का दी। गंधक था, तेल था, गैस था, पेट्रोल था, जो भी था उसमें सब में आग लगा दी, जिससे सब हलाक होकर बिल्कुल खत्म कर दिए गए। तो यहाँ पर यही बताएगा, फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा ततमारा। जैसे सूरह रहमान आगे पढ़ेंगे तो उसमें 31 टाइम आएगा कि फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर कौन कौन सी नेमतों की अपने रब की तुम इनकार करते हो, झुटलाते हो, और यहाँ क्या शक करते हो, कि फिर अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों में तुम शक करते हो। और आ, बस ए मुखातिब, अपने रब की किन किन नेमतों में तुम शक करोगे, झगड़ोगे, यानी रब की नेमतें फिर भी पैगंबर नेमतों को देखते हो, इस्तेमाल करते हो, फिर भी पैगंबरों की बात नहीं मानोगे, वैसे ही करते रहोगे और अल्लाह ताला की नाफरमानी ही करते रहोगे। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, ए इंसान, अल्लाह की किस किस नेमत में शक करेगा, और वहां पर है किस किस नेमतों को तू झुटलाएगा। हादा नज़ीरुम मिनन नुज़ुरी ऊला, ये एक तंबीह करने वाले, खबरदार करने वाले पहले से आई हुई तंबीहात में से है। नज़ीर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक नुज़ुर, पहले पिछले सहीफे, पिछली हलाक शुदा कौमों का अंजाम, ये सारी चीज तो खबरदार करने के लिए आई है, डराने के लिए आई है, और फिर भी तुम नहीं डरते। यानी ये सारी चीज है, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले डराने वालों की तरह एक डराने वाले हैं, यानी इन्हीं की जिन्स से हैं और उन्हीं की तरह रसूल है जो पहले रसूल आ चुके हैं। जैसे कि सूरह अहकाफ में आयत नंबर 9 में पढ़ चुके हम, कुल मा कुन्तु बिदअम मिनर रसूली, आप फरमा दीजिए कि मैं कोई नया रसूल तो नहीं हूँ, यानी मुझसे पहले भी जितने रसूल आए, हाँ मैं खातमुन नबिय्यीन अला नबिय्य मिन बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद खत्म हो गई नबूवत का सिलसिला, और मुझसे पहले जितने आए वो उसी नस्ल में से मैं आया हूँ। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तुम कहते हो अबुल अंबिया, तो उन्हीं उन्हीं के बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी नस्ल में से तो मैं पैदा किया गया हूँ। तो वैसे ही मुझे ड्यूटी दी गई है, वैसे ही मेरी जिम्मेदारी दी गई है, वैसे ही मुझे काम दिया गया है खबरदार करने का, जैसे इससे पहले पढ़ चुके ना, नज़ीरों व बशीरा,
کہ آپ خبردار بھی کرنے والے اور خوشخبری دینے والے بھی. تو تمام انبیاؤں کی یہ صفات رہی ہے کہ ان کو دونوں ہی کام دیے گئے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی مانے، اللہ تعالیٰ کو مانے، اللہ کے رسولوں کی بات مانے، ان کے لیے خوشخبری ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کرے، اللہ کے رسولوں کو جھٹلائے، ان کے لیے کیا ہے؟ خبردار کرنا ہے جہنم کے آگ سے اور قیامت کے دن کے عذاب سے. یہ ساری چیزیں. عزیفت العازفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، قریب آ گئی، قریب آنے والی قیامت. قیامت کا ایک نام کیا ہے؟ عازفہ. یہ نہ سوچو کہ ابھی تو وقت بہت پڑا ہے، بہت قریب آ لگی ہے. یعنی قیامت قریب آ گئی، نہ تو کوئی اسے ہٹا سکے گا اور نہ کوئی اس کے آنے کا وقت مقرر کر سکے گا. نذیر یعنی چوکنا کر دینے والے، خواب خرگوش سے جگانے والے، خطرے کو دیکھ کر اس سے ڈرانے والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں تمہیں سخت آنے والے عذاب سے خبردار کرنے والا ہوں. اور دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا نذیر الاریان، یعنی میں صاف صاف ڈرانے والا ہوں. نذیر الاریان وہ شخص ہے جو سخت خطرے سے گھبرا کر کپڑے بھی نہ پہن سکا ہو، اور بغیر کپڑے ہی کے لوگوں کے لیے کو خبردار کرنے کے لیے، یعنی گھبراہٹ کا یہ عالم بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو اپنے کپڑے کا بھی ہوش نہیں ہے. تو نذیر الاریان کا معنی کیا ہے؟ کہ اس کو ہوش ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے. تو قیامت قریب آ لگی ہے، آپ اس کی ہولناکیاں دیکھ کر قوم کو خواب غفلت سے جھنجھوڑ رہے ہیں کہ اب بھی اٹھ جاؤ ورنہ مجھ میں اور قیامت میں اتنا فاصلہ ہے جتنا ان دونوں انگلیوں میں. پھر فرمایا میری اور قیامت کی مثال گھڑ دوڑ کے دو گھوڑوں کی طرح ہے، یعنی اگر ایک پہلے پہنچ گیا تو دوسرا بھی پیچھے ہی آنے والا ہے. پھر فرمایا میری اور قیامت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک دستہ دشمن کی دیکھ بھال کے لیے بھیجا. اس نے دشمن کو قریب ہی کمین گاہ میں چھپا دیکھ کر خیال کیا کہیں ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی دشمن حملہ نہ کر دے، اس لیے وہ ٹیلے پر چڑھ کر کپڑا ہلانے لگا کہ دشمن سر پر آ گیا ہے، ہوشیار ہو جاؤ. پھر آپ نے فرمایا میں وہی ہوں، یعنی میں نے آ کر خبردار کر دیا، تم لوگوں کو ڈرا دیا، تم کو تمام چیز کی تنبیہ کر دی. اب اس کے باوجود بھی اگر تم اس کا انکار کرتے ہو تو پھر یہ سوچ لو کہ قیامت کیا ہے؟ قریبی ہے، اور کوئی بھی اس کو ہٹا نہیں سکتا. افمن هذا الحدیث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم صامدون. اور اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جس پر تم تعجب کا اظہار کرتے ہو؟ یعنی قرآن کے ذریعے جو تعلیم دی جا رہی ہے اس پر تم حیران ہو کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے. یعنی کوئی نئی بات تو تم سے نہیں کی جا رہی ہے جس کو تم کو مذاق لگ رہا ہے. اس میں ان لوگوں کی مذمت ہے جو قرآن کو سن کر اعراض کرتے تھے اور بے پرواہی سے کام لیتے تھے. یعنی قرآن کی صحت میں تمہیں کلام ہے، تم اسے سن کر بجائے رونے کے ہنستے ہو اور اس کا مذاق اڑاتے ہو. یعنی وتضحکون ولا تبکون، کہ تم ہنستے ہو روتے نہیں ہو، حالانکہ یقین کرنے والوں کی طرح تمہیں رونا چاہیے تھا. سورہ اسراء آیت نمبر 109 میں وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، مومنوں کی تو یہ شان ہے، یہ صفت ہے کہ وہ قرآن سن کر روتے ہوئے سجدے میں گر پڑ جاتے ہیں، اور ان میں قرآن خشوع و خضوع ہوئی بڑھا دیتا ہے. سامدون یعنی تم اس سے اعراض کر رہے ہو، قرآن سے غافل اور مغرور ہو. اور سامدون کے 9 معنی لیے گئے ہیں. سامدون کے 9 معنی ہے. نمبر 1 اونٹ کی طرح اٹھنا، یعنی جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو تم قرآن کو سن کر ایسے جھاڑ کر اٹھ جاتے ہو جیسے کہ اونٹ مٹی میں بیٹھا ہوتا ہے اور جھاڑ کر کیسے کھڑا ہو جاتا ہے، اس طرح سامدون. نمبر 2 غافل ہونا. نمبر 3 اعراض برتنا. نمبر 4 تکبر کرنا. نمبر 5 غفلت میں پڑھ کر کھیلنا. نمبر 6 گانا بجانا، جیسے کہ پہلے ہی پڑھ چکے کہ جب پڑھا جائے قرآن تو کیا کرو، یعنی تالیاں اور سیٹیاں بجاؤ تاکہ تمہارے کانوں میں قرآن کی آواز نہیں جائے. نمبر 7 بیٹھے رہنا اور نماز نہ پڑھنا، یہ علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے. نمبر 8 امام سے پہلے ہی نماز کے لیے کھڑے ہو جانا. نمبر 9 دنیا کو قرآن پر ترجیح دینا. یہ سارے معنی ہیں سامدون کے. آپ لوگ بعد میں ریکارڈنگ سن کر اس میں سے لکھ سکتے ہیں اس کے معنی اور اس کے وہ کہ کیا کیا معنی بتائے گئے. آخری آیت ہے جو فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، بس سجدہ کرو اللہ ہی کے لیے، اسی کی عبادت کرو. یعنی سجدہ بھی اللہ کے لیے اور عبادت بھی اللہ کے لیے، کسی غیر اللہ کے
مزاروں پہ جا کر سجدے مت کرو، بلکہ سجدہ کس کے لیے روا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے. اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ لائق ہی نہیں ہے، زیبا ہی نہیں دیتا، اور کوئی مالک ہو ہی نہیں سکتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ. مومنوں کو حکم ہے کہ اللہ ہی کو سجدہ کرے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے. عبادت کے معنی مطابعت اور توحید و اخلاص کے ہیں، یعنی اللہ ہی کی طرف جھکو اور خلوص سے اس کی توحید کے قائل ہو جاؤ. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجم میں سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ مسلمان مشرکوں اور جنوں انسان سب نے سجدہ کیا. مطلب بن ابی وداع کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں سورہ نجم جب پڑھی، پھر آپ نے اور آپ کے ساتھ والوں نے سجدہ کیا مگر میں نے سجدہ نہیں کیا. اس وقت تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. پھر تو جب یہ سورت سنتے پڑھنے والوں کے ساتھ تو ضرور سجدہ کرتے. تو ہم بھی سجدہ کریں گے انشاءاللہ. تو سجدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اور ان کے ساری، جیسے کہ سجدے کی دعا بھی ہے سجدہ تلاوت کی کہ سجدہ وجہ الذی خلقہ وشق سمعہ وصورہ بحولی وقوتی فتبارک احسن الخالقین. تو یہ سجدہ تلاوت جو ہے وہ وضو کی شرط نہیں ہے. وضو ہے تو افضل ہے. مثلا آپ وضو کر کے بیٹھے ہو، نماز پڑھے، ساتھ میں تلاوت کر رہے ہو اور سجدے کی آیت آ گئی، آپ نے سجدہ کیا. لیکن اگر کبھی ایسا موقع ہو کہ آپ بغیر اس کے وضو کے ہی تلاوت کر رہے ہو اور سجدے کی آیت آ گئی تو سجدہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے منع نہیں کیا گیا. اور قبلہ رخ ہونا ہے، زمین پر سجدہ کرنا ہے. اور اگر سجدہ کوئی زمین پر نہیں کر پاتا تو وہ قبلہ رخ ہو کر جہاں بیٹھا ہے، کرسی پر ہے، جہاں بھی ہے وہاں پر سجدہ کرے. کسی تکیہ اور کسی لکڑی پر سجدہ نہیں کرنا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں اپنا ہاتھ آگے کرتے ہیں، اس پر سجدہ کرتے ہیں اوپر بیٹھے بیٹھے، یا کوئی تکیہ رکھ لیتے ہیں وہ رکھ لیتے. تو اس طرح نہیں. سجدہ یعنی رکوع سے زیادہ، یعنی آپ اگر زمین پر نہیں کر رہے ہو، بیٹھ کر کر رہے ہو تو سجدہ تھوڑا سا رکوع کے لیے جھکیں گے اور زیادہ آگے جھکیں گے سجدے کے لیے. تو سجدے کی بہت بڑی فضیلت ہے اور پورے قرآن میں سب سے پہلے یہ سجدے کی آیت آئی ہے. تھوڑا سا ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مکی صورتوں کی علامات کیا ہیں، کیونکہ اب جو شروعات جو ہوئی ہے مفصلات کی اس میں ساری مکی صورتیں ہیں. تو مکی صورتوں کی علامات کیا ہیں جس سے ہم پہچانے کہ مکی صورت کون سی ہے؟ تو ہر وہ صورت جس میں لفظ کلا آیا ہے، کلا ہرگز نہیں. نمبر 2، ہر وہ صورت جس میں سجدہ آیا ہے، یعنی جتنے بھی سجدے کی آیتیں آئی ہیں قرآن میں، صورتیں آئی ہیں، وہ سب کیا ہے؟ 14 یا 15 سجدہ ہے، وہ سب ہی مکی صورت ہے. نمبر 3، ہر وہ صورت جس میں حروف مقطعات آئے ہوئے ہیں سوائے 2 صورتوں کے، سورہ بقرہ اور آل عمران، کیونکہ یہ دونوں مدنی ہیں. نمبر 4، ہر وہ صورت جس میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ آیا ہے سوائے سورہ بقرہ کے، کہ سورہ بقرہ مدنی ہے. اس کے علاوہ 7 مرتبہ ہے نا، تو 6 مرتبہ جو ہے وہ سب مکی ہے. نمبر 5، ہر وہ صورت جس میں نبیوں اور پہلے کی امتوں کے حالات اور واقعات ذکر کیے گئے ہیں سوائے کے سورہ بقرہ کے. بعض علماء کے مطابق مکی صورتوں کا بنیادی مضمون کیا ہوتا ہے؟ توحید، رسالت اور آخرت. یعنی دیگر مضامین جیسے اخلاقیات وغیرہ کا ذکر بھی موجود ہے کہ ان کو اخلاقی باتیں بھی سکھائی جاتی ہیں، جیسے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے تو غور سے سنو اور یہ ساری چیزیں. لیکن زیادہ تر تو یہ علامتیں اگر ہم کو یاد رہیں گی انشاءاللہ تو ہم لوگ آسانی سے پہچان سکتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ مکی صورتیں 86 ہیں اور مدنی صورتیں 28 ہیں. میں یہ اس لیے بتا پا رہی ہوں اس لیے کہ ابھی ہم لوگوں نے ایگزام دیا ہے اس کا الحمدللہ، تو اس لیے اللہ کے فضل و کرم سے یاد ہے. الحمدللہ الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم ایک اللہ کی ہی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں، اور ایک ہی اللہ کے لیے سجدہ کریں، اس کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکیں. کیونکہ ورکعوا مع الراکعین میں اور سجدہ کرنے میں یہ بھی ہے کہ اللہ کی اطاعت پر تمام احکامات مان کر اللہ کے سامنے جھک جانا. کہیں پہ بھی اللہ کا آرڈر آ رہا ہے، یہ بات اللہ کی ہے، مان لو، سر تسلیم خم. جیسے ابراہیم علیہ السلام کی مثال، اذ قال له ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. تو ہم بھی انہیں کی اولاد میں سے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں.
اللہ सुभान व तआला हम लोगों को भी तौफीक दे کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی ایسی ہی اطاعت کرنے والے بنے اور اللہ کی خشیت، اللہ کا تقوی، ڈر خوف ہمارے اندر آئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی دنیا و آخرت دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے، ہماری اولادوں کی اصلاح فرمائے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت عطا فرمائے، ان کے درجات بلند کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول کرے. اللہ ہم جو علم سیکھ رہے ہیں اس میں خالص نیت آپ کی رضا و خوشنودی کے لیے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ریاکاری، نفاق، اللہم انی اعوذ بک من نفاق و شقاق و سمتی و ریائی، سنانے سے، دکھانے سے، یہ ساری تمام خرافات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیتوں کو محفوظ رکھے، اپنے لیے خالص کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے لے جو اللہ تعالیٰ کی پسند کا اور اللہ کے مخلوق کے لیے فائدے مند ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. فوراً لیفٹ نہیں ہونا، ایک اعلان کرنا ہے. Recording stopped.